اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، ابھی ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ 23 مارچ کا دن ہم پاکستان میں کیوں مناتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، خصوصاً جو نیو جنریشن ہے، انفارچونیٹلی ان کے سلیبس میں یہ چیزیں نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کا نفاذ ہے، لہٰذا پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی بنیاد، پاکستان کے آغاز، پاکستان کی سوچ کس نے دیا، کب سے شروع ہوا، کیوں وجود میں آیا، ان چیزوں کا علم انفارچونیٹلی میجورٹی ہماری جنریشن میں نہیں ہے، اور اس چیز کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے اب نئے سرے سے کہ سلیبس میں ایسی چیزوں کو دوبارہ ڈالا جائے، بلکہ کمپلسری آبلیگیٹری ہو۔ ابھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ 23 مارچ کا دن پاکستان کے لیے کیوں اہمیت ہے، مگر اس سے پہلے 23 مارچ کی شروعات سے پہلے ہم جائیں گے تقریباً 10 سال اور پیچھے، یعنی 25 دسمبر 1930، 23 مارچ 1940، اس سے پہلے ہم جائیں گے 10 سال پیچھے، 23 ہم جائیں گے 10 سال پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں، کہ ان کے زمانے میں انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا، انہوں نے کیا پرابلمز، وہ خواب بھی دیکھتے تھے، وہ تعبیر بھی بتاتے تھے، اپنے جواب شکوہ میں دیکھے وہ تعبیر بھی بتا رہے ہوتے تھے۔ تو ایک الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت علامہ اقبال، ہمارے قائد مشرق، شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس میں صدارت کی۔ آپ نے اسی وقت دوسرے انداز میں تصور پاکستان، یعنی نام لیے بغیر آپ نے بتایا، علامہ اقبال نے بتایا کہ ایسا ملک جو بھارت ہے، وہاں مسلمان ایک حقیقت ہے، مسلمانوں سے ملتا ہوا دوسرے کوئی بھی جو قومیں وہاں رہتی ہیں، جو مذاہب وہاں ہیں، وہ مسلمان سے ان کا بڑا فرق ہے۔ مسلمان اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر برطانوی سامراج وہاں سے چلے جاتے ہیں تو مسلمان ان کے انڈر میں اگر رہیں گے تو یقیناً وہ پرابلم میں رہیں گے، وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، ان کی مذہبی آزادی نہیں ہوگی، ان کی بنیادی آزادی نہیں ان کو ملے گی۔ لہٰذا انہوں نے اس بات پہ زور دیا، بتایا، کب؟ 25 دسمبر 1930 کو، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو شمالی علاقہ ہے پنجاب کا، شمالی مغربی سرحدی صوبہ جس کو آج کے پی کہتے ہیں، سندھ کا ایریا، بنگال کا ایریا، بلوچستان کا ایریا، یہ ریاست، یہ لوگ سب مل کر مقامی لوگوں کے ساتھ، مقامی تو مسلمان بھی تھے یقیناً، جو جہاں رہتا ہے وہی کا مقامی ہوتا ہے، سن آف دی سوئل، لیکن مسلمان ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اپنی تشخص کو برقرار نہیں رکھ سکتے، لہذا ان کو یہ ٹوٹلی الگ نظر آتے ہیں۔ کس میں؟ زبان میں، یعنی زبان کی نفاست میں، رہن سہن میں، مذہب میں، طور طریقے میں، ہر چیز میں آپ مسلمان کو دوسروں سے آپ الگ پائیں گے۔ دیکھیے، مسلمان اگر کوئی برائی میں انوالو بھی ہے
تو وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ یار ہم شراب پی رہے ہیں. کیوں؟ ان کے مذہب نے بتایا ہے کہ آپ نے ہر ایسی چیز جس میں نشہ ہے یا شراب یا اس قسم کی جتنی چیزیں ان سے آپ اجتناب کریں، حرام ہے. لیکن دوسری جگہ ان چیزوں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. دراصل یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں کہ اس طرح ہم اپنے لائف کو ڈرائیو نہیں کر سکتے. بہت سمپل سا فارمولہ ہے کہ جب شراب پی کر کے کوئی شخص گاڑی نہیں چلا سکتا، نشے کی حالت میں، یعنی ڈرگ میں بھی نشے کی حالت میں کوئی شخص گاڑی نہیں چلا سکتا، ہاؤ اٹ از پاسبل ٹو ڈرائیو یور لائف؟ آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی کو چلائیں؟ اسی لیے علامہ اقبال نے جو محسوس کیا اس وقت، یہ بات ہو رہی ہے سالوں پہلے، 1947 سے بہت پہلے، کہ یہ ناگزیر ہے بر صغیر میں یعنی سب کانٹیننٹ میں دو قومی نظریہ کا جو ایک تھیم دیا، ایک ڈریم دیا، ایک سوچ دیا، وہ علامہ اقبال کے دور سے. ویسے اس سے پہلے بھی آتا رہا، سر سید خان احمد خان کے دور میں بھی ان چیزوں کو محسوس کیا جاتا رہا، لیکن عملی طور پہ آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس میں علامہ اقبال نے اس سوچ کو کی بنیاد ڈالی. کیا کہ جی یہ جو موجودہ جو پاکستان ہے، بنگال کو بھی اس میں شامل کر لیں، کشمیر بھی اس میں شامل کر لیں. چونکہ علامہ اقبال کا کہنا یہ تھا کہ جو مسلمان اکثریتی علاقے ہیں ان کا کمان بھی مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، ان کی حکومت بھی مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنے طریقے سے اپنے زندگی کا، اپنے آزادی کا، اپنے رہن سہن کا، اپنے مذہب کا فیصلہ کر سکے. لہذا یہی چیز 10 سال کے بعد 23 مارچ 1940 کو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں اس کو سنہری حروفوں سے دیکھا، لکھا، سمجھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے. کیوں کہ 1940 میں یہ جو کانٹیننٹ ہے، سب کانٹیننٹ بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل، اپنے فیوچر کا فیصلہ کیا. کب کیا؟ 1940 میں، پاکستان بننے سے 7 سال پہلے. لیکن ابھی بات ہو چکی 17 سال پہلے ہی یہ بات کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ مسلمان ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے آزادی کے ساتھ. جس طرح کچھ بھی ہو پاکستان میں آپ آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ اپنا معاشرہ، اپنی تہذیب خود بنا رہے ہوتے ہیں، آپ اس پر چلنا چاہیں تو کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. یہ آج اللہ کے فضل سے آپ کو نصیب ہے، لیکن اس سے پہلے یہ چیز ہمارے قائدین نے اس کی بنیاد ڈال دی تھی. علامہ اقبال نے کیا فرماتے ہیں کہ اپنے فیوچر کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں کے اکثریت والے علاقے پر مشتمل ایک علیحدہ ملک کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ان 1940. 23 مارچ جو آج منا رہے ہیں پاکستان والے، کل منائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سلامت رکھے. اللہ تعالی جوش و جذبہ قوم میں، لیڈر میں، عوام میں، خواص میں، دونوں میں جوش و جذبہ اللہ تعالی قائم و دائم رکھے. پوری زندگی ہم یہ کہتے ہیں تا قیامت. تو اس میں بھی جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ وہی کیا گیا تھا بنگال کا ایریا، چونکہ وہاں مسلمان اکثریت پہ ہے، پنجاب کا ایریا جہاں مسلمان اکثریت پہ ہے، سرحد کا ایریا. سرحد کا مطلب آج کے نسل کے لیے، آج کے لیے چونکہ یہ سرحد کو KP یعنی خیبر پختونخوا کا نام دے دیا گیا ہے، تو اس کو یہ بھی مسلمانوں کے ایریا، یہ بھی پاکستان میں شامل ہونا چاہیے. یہ دے آر ٹاکنگ ان 1940. تو سندھ کا ایریا اکثریت مسلمان کے ہیں وہاں. کشمیر کا ایریا، پورے کشمیر کا
دونوں یعنی مقبوضہ اور آزاد دونوں کشمیر کا. چونکہ کشمیر کے تمام تقریباً لیڈران قائد اعظم کے پاس آئے تھے اور آ کر کے اپنی شمولیت کا اعلان کیا تھا. مسلم لیگ کے قائد جناب قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر قائدین نے، اور بہت سارے قائدین کے اس میں قربانیاں ہیں، اس میں محنت ہے، اس میں کاوشیں ہیں، مگر لیڈر کی بات ہو رہی ہے فی الوقت، اور ان کے جانثار کارکنوں نے محمد علی جناح کے قیادت میں آزادی وطن کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے تھے 23 مارچ 1940 کو. 23 مارچ کو کشمیر کی طرف سے ایک وفد ڈیلیگیشن جس کو بولتے ہیں، وہ ان میں بہت تمام لیڈرز جو اس میں تھے جتنے، بیکاز وہاں تقریباً مسلم ہی رہتے تھے، جو دیگر ہیں وہ بہت کم رہتے تھے، اور وہ بھی دراصل ساتھ دے رہے تھے ان کی عوام. خواص اور عوام میں دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کی زندگی لائف اسٹائل ہی الگ ہے. بر صغیر کے عظیم مسلمانوں کے ایک نظریہ کے لیے بے شمار قربانیاں دیے، لیکن اپنے مقصد آزادی کو نہیں چھوڑا. کنہوں نے؟ جو مائیگریٹڈ لوگ تھے یا جو لیڈرز تھے، ان کے نظریے کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا. مسلمان معاشی طور پر، سماجی طور پر بدحال ہونے کے باوجود وہ اپنے عزت نفس، یعنی ان کی جو اپنی سیلف رسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہر چیز کی آزادی ہونی چاہیے. ہر چیز کا مطلب بدر پدر آپدر آزادی نہیں، ہر چیز کا مطلب ان کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، ان کو سیاسی آزادی ہونی چاہیے، ان کو سماجی آزادی ہونی چاہیے، ان کو معاشی آزادی ہونی چاہیے، وہ جس طرح سے اپنی لائف اسٹائل گزارنا چاہے وہ گزار سکتے ہیں. یہ اس چیز کی جدوجہد ہو رہی تھی. تصور پاکستان کا خالق علامہ اقبال، یہ تصور کا الہ آباد میں یہ 25 دسمبر 1930 کو ہوا، جس کا اصل میں خالق کہا جاتا ہے، یعنی فاؤنڈر کہا جاتا ہے. ویسے پریکٹیکلی فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، لیکن ویسے جو کہا جاتا ہے تاریخ کے اعتبار سے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہا جاتا ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی تجویز پیش کی تھی. 25ویں صدارتی اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے. اس کے 10 سال کے بعد عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا، یعنی 1930 میں پہلے ہوا اجلاس، جس میں یہ تصور پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ ہندو مسلم نہیں رہ سکتے. اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ یورپ کو دیکھو، کیونکہ یورپ ایک ہو رہے تھے اس زمانے میں، 1940 1930 1920 1925 ایک ہو رہے تھے. تو بتایا گیا کہ یورپ کی طرح مسلمان نہیں رہ سکتے، چونکہ یورپ اگر قومی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے الگ الگ ہے، لیکن وہ سب مل کر شراب بھی پی سکتے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں، اور ہر کام کر سکتے ہیں. دونوں میں چند چیزوں کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ہندوستان کے مسلمان اور دوسروں میں ٹوٹلی فرق ہے، اخلاقی طور پہ بھی اور کیریکٹر کے اعتبار سے بھی. ان کی عادات اور مقامی وہاں جو دوسرے ہیں ان کی عادات میں بھی بڑا فرق ہے. اگر انگریز انڈیا سے چلے جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ چونکہ وہاں دو سسٹم تھا، یا انگریز یا کانگریس یا کانگریس گاندھی جی کا یا انگریز. اگر انگریز چلے جاتے ہیں تو پھر گاندھی جی کی حکومت آ جائے گی، اور اگر ان کی آتی ہے تو کیا حال حشر ہوگا اس کا اندازہ ان لوگوں سے پوچھے جو غلامی میں، یعنی جو جبر کی حالت میں اپنے ریاستوں میں، اپنے ہی ملک میں مقید ہے، جبر کی حالت میں رہتے ہیں،
ان کی آزادی، کھانے پینے پہ بھی ان کی آزادی نہیں ہے، کھانے پینے میں بھی ان کو آزادی میسر نہیں ہے۔ یہ گوشت نہیں کھا سکتے آپ، اوپنلی آپ عبادت نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے اوپنلی، دوسرے ڈسٹرب ہوں گے، پرائیویسی ہے، اور بے شمار قانونی شک ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ لہذا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ آزاد دنیا میں آزاد ہیں۔ تو کہتے ہیں اس میں کیا اس میں کہتے ہیں کہ اگر انگریز انڈیا سے چلے جائے تو پھر اقتدار ہندوؤں کو ہی ملتا ہے، اور مسلمان ہمیشہ 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 کے لیے ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ یقیناً ایک مرتبہ اگر ایک قوم غلام ہو جاتی ہے تو سالوں، کبھی کبھی سینکڑوں سال لگتے ہیں آزادی کے لیے، چلے جائیں گے۔ اگر چلے گئے تو پھر دوبارہ آزادی نہیں مل سکتی۔ لہذا دونوں کلی طور پر الگ قومیں ہیں۔ کون؟ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے۔ بحیثیت انسان کے ہم سب بھائی ہیں۔ اگر اس کے بیسک روٹ میں جائے تو سب آدم کے اولاد ہیں، مگر یہاں بات ہو رہی ہے دو قومی نظریہ کی، کہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کی مذہب، ان کی رہن سہن، رسم و رواج سب ایک دوسرے سے جدا ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو اس صورت میں ان کا اکٹھے رہنا ناممکن ہے۔ اس لیے 23 مارچ 1940 کو بر صغیر یعنی سب کانٹیننٹ، جہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہ ہے موجود، بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنے الگ وجود کا احساس ہندوؤں اور انگریزوں کو دلانا تھا، ان کو بتانا تھا کہ بھائی ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، مگر ہمارا سب کچھ الگ ہے ان سے، تو ہمیں الگ ہی رکھو۔ تو الگ میں جگہ بھی بتا دیا گیا کہ سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، بلوچستان کا ایریا ہے، بلوچستان ہے پورا، بنگال ہے، یہ کشمیر کا ایریا ہے، خیبر پختونخوا یعنی سابقہ سرحد کا ایریا ہے، یہ مسلمانوں کا ایریا ہے، لہذا اس میں مسلمانوں ہی کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہی ہمارا دو قومی نظریہ ہے، یہی سے دو قومی نظریہ جس پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ساتھیوں، کہنے کو تو بے شمار ہے کہنے کو تو بے شمار باتیں ہیں، چونکہ تاریخ 100 سال سے اوپر پہ محیط ہے، اس کے اوپر بات کرنے کو آئے تو گھنٹوں لگے گا، لیکن یہ چھوٹا سا دو قومی نظریہ کا تصور کہاں سے شروع ہوا؟ علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد سے شروع ہوا۔ ویسے پیچھے بھی جا سکتے ہیں، لیکن عملی طور پہ، تحریری طور پہ، ایویڈنس کے طور پہ علامہ اقبال کا 25 دسمبر 1930 سے شروع ہوا، اور اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا ضرب لگایا قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کو انہوں نے قرارداد پاس کیا، جس میں یہ ٹوٹلی طور پہ اعلان کر دیا گیا کہ بھائی دیکھو یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ایریا ہے، ہم اور وہ ساتھ دوست بن کر تو رہ سکتے ہیں، انسان بن کر تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہم آزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لہذا انگریز سرکار کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی، یہ ہماری لیڈرشپ کی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح آج بھی ہمیں لیڈر عطا فرمائے، اور علامہ اقبال کی طرح ہمیں فلسفی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ نئے ایشوز کے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔